بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مختصر یہ کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا اپنے اکابرین کے پاس آ کر بولا، میں نے پوری توجہ سے وائس مین کے چور خیالات پڑھے ہیں، اچھی طرح سے اس کے دماغ کو کھنگال ڈالا ہے۔ اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کسی کے زیر اثر نہیں ہے، آئندہ بھی آزاد رہ کر خیال خوانی کرتا رہے گا اور ہمارے کام آتا رہے گا۔ امریکی اکابرین خوش ہو گئے۔ انہوں نے وائس مین سے کہا، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور تم پر پوری طرح سے بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے انڈین انٹیلیجنس کی 5 یوگا جانے والے افسران کا بھی شکریہ ادا کیا، جن کے تعاون سے وائس مین کو ہم سب سے نجات ملی تھی۔ امریکی اکابرین فون کے ذریعے ان یوگا جانے والے 5 افسران سے باتیں کر رہے تھے۔ آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، وائس مین بہت عرصے تک آپ کے پاس رہ کر خدمات انجام دیتا رہا ہے، ہمارا خیال ہے اب اسے واپس آ جانا چاہیے۔ یوگا جانے والے ایک افسر نے کہا، بے شک وائس مین نے ہمارے لیے بڑی خدمات انجام دی ہیں، پھر بھی مشن ادھورا رہ گیا ہے۔ یہاں ہمارے ملک میں فرحاد علی تیمور کا پوتا اپنی ماں اور اپنے باپ پورس کے ساتھ موجود ہے۔ ہم کسی بھی طرح اس بچے کو حاصل کر کے اپنی قید میں رکھنا چاہتے ہیں، اس طرح فرحاد ہمارے سامنے کمزور پڑ جائے گا۔ وائس مین نے امریکی اکابرین سے کہا، آپ اس سلسلے میں بحث نہ کریں، مجھے ایک اور ہفتے کا وقت دیں، میری پوری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد اس بچے کو ان 5 مہربان افسران تک پہنچا دوں، اس کے بعد میرا کام ختم ہوگا تو میں واپس آ جاؤں گا۔ فرحاد 2 نے ٹفکائی کی محبوبہ کے 2 فون نمبر معلوم کیے تھے۔ اس نے ایک PCO میں آ کر اوورسیز کال بک کرائی۔ ٹفکائی کی محبوبہ کا نام جینی تھا۔ اس نے جب فون پر رابطہ کیا تو دوسری طرف سے ایک خاتون کی آواز سنائی دی، ہیلو، آپ کون بول رہے ہیں؟ اس نے آواز سنتے ہی فون بند کر دیا۔ PCO سے باہر آ کر اپنی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، پھر خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا اس خاتون کے اندر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ جینی کی ماں ہے۔ وہ ریسیور کریڈل پر پٹخ کر بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کون کمبخت تھا، کچھ بولا بھی نہیں اور فون بند کر دیا۔ فرحاد 2 چاہتا تھا کہ براہ راست جینی تک نہ پہنچے، ہو سکتا ہے ٹفکائی نے ترمیمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کیا ہو تاکہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کی محبوبہ کے ذریعے اس تک نہ پہنچ سکے۔ یہ اچھا ہی ہوا کہ اس کا فون جینی کی ماں نے اٹینڈ کیا تھا۔ وہ اس خاتون کے خیالات پڑھنے لگا۔ پتہ چلا کہ ابھی تھوڑی دیر میں اس کی بیٹی جینی کا عاشق آنے والا ہے، پھر وہ ایک بیڈ روم میں وقت گزاریں گے، اس کے بعد رات کا کھانا کھائیں گے۔ اس وقت وہ خاتون اپنی بیٹی اور ہونے والے داماد کے لیے رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ اس کے خیالات نے یہ بھی بتایا کہ جینی پہلے بیئر اور وسکی پیا کرتی تھی، جب سے وہ عاشق اس کی زندگی میں آیا تھا تب سے اس نے نشہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس عاشق نے اپنا نام جانسن بتایا تھا۔ فرحاد 2 سمجھ گیا کہ ٹفکائی نے اپنی اصلیت چھپانے کے لیے انہیں ایک فرضی نام بتایا ہے اور اپنے تحفظ کے لیے جینی پر ترمیمی عمل کرنے کے بعد اس کے دماغ کو لاک کر دیا ہے، اسی لیے وہ نشہ نہیں کرتی ہے۔ اگر کرے گی تو نشے کے دوران میں کوئی بھی خیال خوانی کرنے والا اس کے اندر پہنچ جائے گا۔ جینی کے بیڈ روم میں ایک چھوٹا سا فریج تھا، اس میں کھانے کا سامان، تازہ پھل اور کسی نہ کسی پھل کا جوس رکھا رہتا تھا اور وہ آنے والا اس میں سے کچھ نہ کچھ کھاتا پیتا رہتا تھا۔ فرحاد 2 نے اس خاتون کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ وہ اپنے گھر سے نکل کر باہر آئی، قریبی ایک کیمسٹ کی دکان تھی، اس نے وہاں جا کر اعصابی کمزوری کی دوا خریدی، پھر گھر واپس آ کر بیٹی کے بیڈ روم میں پہنچی۔ اس وقت جینی باتھ روم میں غسل کر رہی تھی۔ ماں نے فریج کھول کر کھانے کی 2-4 چیزوں میں اور جوس میں اعصابی کمزوری کی دوا ملائی، پھر فریج کو بند کر کے وہاں سے نکل کر کچن میں آ گئی۔ فرحاد 2 نے دماغی طور پر حاضر ہو کر اپنی کار سٹارٹ کی، پھر وہاں سے جانے لگا۔ یہ اطمینان تھا کہ نتیجہ خاطر خواہ ہی نکلے گا۔ اس خاتون کے خیالات نے بتایا تھا کہ ٹفکائی وہاں 1 گھنٹے کے بعد پہنچنے والا ہے۔ فرحاد 2 نے بابا صاحب کے دائرے کے قریب ہی ایک علاقے میں کرائے پر مکان لیا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس مکان میں آ کر غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر جینی کی ماں کے پاس پہنچ گیا۔ ٹفکائی وہاں آ چکا تھا اور جینی کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں وقت گزار رہا تھا۔ اس کی ماں فرحاد 2 کی مرضی کے مطابق دبے قدموں چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آ گئی۔ اندر سے آنے والی آوازیں سننے لگی۔ وہ دونوں انس بول رہے تھے۔ ایک آدھ بار فریج کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی جینی کی آواز سنائی دی۔ وہ ٹفکائی سے پوچھ رہی تھی، جانسن، یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بڑی کمزور سی آواز میں کہا، پتہ نہیں کیوں مجھے کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے، کیا اس جوس میں کوئی دوا ملائی گئی ہے؟ جینی نے کہا، کیسی باتیں کر رہے ہو، میں بلا دوا کیوں ملاؤں گی، یہ لو تمہارے سامنے پی کر دکھا رہی ہوں۔ فرحاد 2 فوراً ہی خیال خوانی کی چھلانگ لگا کر ٹفکائی کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے مختصر سے خیالات نے بتایا کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا ٹفکائی ہی ہے اور ان لمحات میں دماغی طور پر بے حد کمزور ہو گیا ہے۔ وہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے سوچ رہا تھا، مجھے آرمی کے اعلیٰ افسر کو اطلاع دینی چاہیے، فوری طبی امداد حاصل کرنی چاہیے، ورنہ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے اندر پہنچ جائے گا۔
اس نے اپنا موبائل فون اٹھا کر نمبر پنچ کرنے چاہے لیکن کمزوری کے باعث اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ فرحاد 2 نے اس کے ہاتھ سے فون کو گرا دیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر ڈگمگاتا ہوا بیڈ کی طرف جاتے ہوئے بولا، جینی میں ایک نمبر بتا رہا ہوں، فوراً اس پر رابطہ کر کے کہو کہ میں تمہارے پاس یہاں بیمار پڑا ہوا ہوں، طبی امداد فراہم کی جائے۔ وہ بیڈ پر آ کر گر پڑا، کمزوری کے باعث ہانپنے لگا۔ بڑی مشکل سے اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، جینی جلدی کرو۔ ادھر جانی نے بھی جوس کا آدھا گلاس پیا تھا، اس کے بعد وہ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ وہ بھی وہاں سے اٹھ کر بستر پر آ کر لیٹنا چاہتی تھی لیکن کرسی سے اٹھتے ہی لڑکھڑا کر گر پڑی، پھر وہیں چاروں شانے چت ہو گئی۔ فرحاد 2 ٹف گئی کے چور خیالات اب بڑی تفصیل سے پڑھ رہا تھا اور یہ معلوم کر رہا تھا کہ امریکہ میں اور کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، وہ ان کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ امریکہ میں اس کی معلومات کے مطابق 7 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ ان کے نام اور پتہ ٹھکانے نہیں جانتا، صرف ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کا بہت گہرا دوست ہے، اس کا نام کرمسن واسکوڈی ہے۔ اس کے خیالات نے مزید یہ بھی بتایا کہ اس کا دوست کرمسن واسکوڈی اس وقت اپنے گھر میں بیمار پڑا ہوا ہے، اس کی بیماری کے متعلق کوئی نہیں جانتا، نہ ہی اس نے کسی کو اطلاع دی ہے۔ ہر ٹیلی پیتھی جاننے والے کے دل میں یہی اندیشہ رہتا ہے کہ اس کی بیماری یا کمزوری کی خبر کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو ملے گی تو وہ فوراً ہی اس کے دماغ میں آ کر اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا لے گا۔ اس کا اندیشہ درست ہی تھا، ٹیلی پیتھی جاننے والے سگے باپ پر بھی بھروسہ نہیں کرتے، جبکہ کرمسن واسکوڈی نے اپنے دوست ٹف گئی پر بھروسہ کیا تھا۔ بیماری اور کمزوری کے وقت اس سے مدد چاہی تھی کہ وہ اس کے دماغ میں آتا جاتا رہے، اس کی نگرانی کرتا رہے اور کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اس کے اندر آنے کا موقع نہ دے۔ ٹف گئی 24 گھنٹے اس کی نگرانی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اس پر تنویمی عمل کیا تھا، اسے اپنا تابعدار بنا لیا تھا، پھر ایک خاص لب و لہجے کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کر دیا تھا۔ فرحاد 2 اس کے خیالات پڑھ رہا تھا، وہ کمزوری کی وجہ سے گہری نیند میں ڈوب گیا تھا، وہ کمزور ہوا تھا، بے ہوش نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ہونے والا تھا۔ اعصابی کمزوری کی دوا کا اثر زیادہ دیر تک رہنے والا نہیں تھا۔ فرحاد 2 نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس پر تنویمی عمل کیا اور اسے اپنا تابعدار بنا لیا، پھر ایک مخصوص لب و لہجے کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کر دیا۔ وہ مجھ سے بری طرح شکست کھانے کے بعد پھر ایک بار کامیابی کی راہ پر چل رہا تھا۔ پہلے اس نے وائس مین کو اپنا تابعدار بنایا تھا اور اب ٹف گئی کو بھی تابعدار بنا چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر تیزی سے میدان مار رہا تھا۔ جب ٹف گئی تنویمی نیند سے بیدار ہوا تو فرحاد 2 کی مرضی کے مطابق اپنے ٹیلی پیتھی جانے والے دوست کرمسن واسکوڈی کے دماغ میں گیا۔ اس طرح فرحاد 2 نے واسکوڈی کے دماغ میں جانے کا مخصوص لب و لہجہ معلوم کر لیا۔ وہ دونوں دوست خیال خوانی کے ذریعے تھوڑی دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر ٹف گئی اس کے دماغ سے نکل آیا۔ اس کے جاتے ہی فرحاد 2 نے کرمسن واسکوڈی کے دماغ پر قبضہ جمایا اور پھر تنویمی عمل کرنے کے بعد اسے بھی اپنا تابعدار بنا لیا۔ یہ اس کی تیسری بڑی کامیابی تھی۔ اس نے طے کیا تھا کہ اسی طرح وہ بھی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ایک فوج تیار کرے گا۔ قسمت مہربان تھی، اس کے فیصلے اور عزائم کے مطابق ایک کے بعد دیگرے کامیابیاں حاصل ہوتی جا رہی تھی۔ 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کی گرفت میں آ چکے تھے، چوتھی نیومی کرسٹل تھی۔ وہ اس کے اندر جا کر اسے بھی اپنی معمولہ اور تابعدار بنا سکتا تھا، لیکن یہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ میں اور میرے ٹیلی پیتھی جاننے والے نیومی کے دماغ میں آتے جاتے ہوں گے۔ جب وہ عمل کرنا چاہے گا تو ہم اسے چپ چاپ عمل کرنے دیں گے، لیکن یہ معلوم کر لیں گے کہ اس نے کس لب و لہجے کے ذریعے نیومی کرسٹل کے دماغ کو لاک کیا ہے۔ وہ ہم سے دھوکہ کھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ نیومی کو اپنی تابعدار نہیں بنائے گا، بلکہ اسے دوست بنا کر اس کی دوستی سے فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ دوست کی حیثیت سے صحیح، اگر اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والی فوج میں نیومی کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس کے پاس خیال خوانی کرنے والوں کی تعداد 4 ہو چکی تھی۔ اب وہ بھی ایسی مضبوط پوزیشن میں آ گیا تھا کہ مجھ پر پھر سے حملے کر سکتا تھا۔ فی الحال اسے میری ایک ہی کمزوری یہ معلوم تھی کہ میرا پوتا انڈیا میں ہے۔ وہ کسی بھی طرح اسے تلاش کر کے اپنی گرفت میں لے سکتا تھا اور میرے لیے مسائل پیدا کر سکتا تھا۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا عدنان کے دماغ میں پہنچا تو فوراً ہی اس کے اندر جگہ مل گئی، لیکن خیالات نہ پڑھ سکا کیونکہ اس کے دماغ میں کئی طرح کے خیالات گڈمڈ ہو رہے تھے۔ شیوانی پرائی سوچ کی لہروں کو اپنے اندر پہنچنے نہیں دیتی تھی۔ ہمارے بعد نیومی نے اس پر عمل کر کے اس کے دماغ کو لاک کر دیا تھا۔ فرحاد 2 نے سوچا شاید اس کے اندر جگہ مل جائے، لہذا اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر بڑی آسانی سے اس کے اندر پہنچ گیا۔ وہ نادان نہیں تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اور میرے ٹیلی پیتھی جانے والے شیوانی کے اندر موجود رہیں گے، اس لیے وہ اس کے اندر پہنچنے کے بعد چپ چاپ اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ ابتدائی خیالات پڑھتے ہی وہ حیران رہ گیا، پریشان ہو کر سوچنے لگا یہ میں کس کے اندر چلا آیا ہوں۔ اب سے پہلے سبھی الکا کی آواز کو گرفت میں لے کر شیوانی تک پہنچتے تھے، لیکن اب اس الکا کے اندر شیوانی نہیں، میڈم مازوری تھی۔ فرحاد 2 اپنی خیال خوانی کے مطابق صحیح طور پر الکا کے اندر ہی پہنچا تھا، لیکن اسے وہاں شیوانی نہیں مل رہی تھی۔
وہ اس کے چور خیالات پڑھنے لگا۔ تب اسے پتا چلا کہ اس کا نام آزوری ہے اور وہ میڈم آزوری کہلاتی ہے۔ وہ کس طرح اپنا جسم چھوڑ کر الکا کے جسم میں پہنچی، یہ سب کچھ اس کے چور خیالات سے معلوم ہو رہا تھا اور وہ پڑھ کر حیران ہو رہا تھا کہ ایک ہی رات میں کیا سے کیا ہو گیا۔ اس وقت الکا کی سوچ نے بتایا کہ اس پر میڈم آزوری کی آتما حاوی ہے اور شیوانی کی آتما آزوری کے جسم میں پہنچی ہوئی ہے، وہ وہاں آزوری کے دماغ پر حاوی ہوگی۔ فرحات 2 نے اس کے اندر یہ سوال پیدا کیا کہ میڈم آزوری کا لب و لہجہ کیسا ہے۔ آزوری اور الکا کی مشترکہ دماغ نے اس سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے پھر کہا، اگر مجھے آزوری کا لب و لہجہ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہارے دماغ میں زلزلہ پیدا کر دوں گا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، تم کون ہو؟ کیوں ہمیں پریشان کرنے آئے ہو؟ میرا مطالبہ فوراً پورا کر دو، مجھے اس کا لہجہ بتاؤ ورنہ ابھی تمہاری شامت آ جائے گی۔ آزوری کی آتما الکا کے دماغ پر حاوی ہوئی تو اس کی آواز اور لب و لہجے میں بولنے لگی۔ فرحات 2 نے 2-3 بار اس لب و لہجے کو سنا، پھر اسے اپنے گرفت میں لے کر شیوانی اور آزوری کے مشترکہ دماغ میں پہنچ گیا۔ اس وقت کلکتہ میں صبح کے 5 بجے تھے۔ شیوانی اپنے بیٹے عدنان کا ہاتھ پکڑ کر یوگیش اور سول ہنٹر کی لیبارٹری سے باہر آ گئی تھی اور ایک کار میں بیٹھ کر اسے ڈرائیو کرتی ہوئی ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی۔ فرحات 2 خاموشی سے اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ اسے یوگیش اور سول ہنٹر کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو رہا تھا۔ یہ حیرت انگیز بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ جدید سائنسی مشینوں اور جدید آلات کے ذریعے روحوں کا شکار کرتے ہیں اور ایک ہی روح کو دوسرے کے جسم میں پہنچا دیتے تھے۔ ویسی حیرت انگیز باتیں جاننے کے دوران میں سوچ رہا تھا کہ اسے ان مشینوں کو اپنے قبضے میں لینا چاہیے، وہ بہت کام آئیں گی۔ لیکن شیوانی اور آزوری کے مشترکہ خیالات نے آگے چل کر بتایا کہ اس نے ان مشینوں کو بری طرح تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کے اہم پرزے جلا دیے ہیں اور یوگیش، ماترے اور سول ہنٹر کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اب وہاں حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ فرحات 2 اس کے اندر بالکل خاموش تھا کیونکہ اس کے چور خیالات نے بتایا تھا کہ الپا اور علی وہاں موجود ہیں، اس کی اور عدنان کی نگرانی کر رہی ہیں۔ جب تک وہ دوسرے دن کی شام تک پیرس نہیں پہنچ جائیں گے تب تک وہ ان کے ساتھ ہی لگی رہیں گی۔ دوسرے دن شام کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پہنچنے کے لیے ابھی 12 گھنٹے کا وقت تھا اور ان 12 گھنٹوں میں فرحات 2 بہت کچھ کر سکتا تھا، کسی نہ کسی موقع سے فائدہ اٹھا کر عدنان کو ان سے چھین سکتا تھا۔ شیوانی 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ایئرپورٹ پہنچنے ہی والی تھی۔ صبح کا اجالا ابھی اچھی طرح نہیں پھیلا تھا، بہت سی سڑکیں ویران تھیں۔ ایسے وقت علی نے الپا سے کہا، سسٹر، میں عقب نما آئینے میں دیکھ رہی ہوں ایک کار بڑی دیر سے پیچھا کر رہی ہے۔ پہلے وہ اس کار کے برابر آئی تھی، اس میں بیٹھے ہوئے لوگ آزوری کو دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے اپنی کار کی رفتار سست کر دی تھی اور یہ کار ان کے آگے نکل آئی۔ الپا نے کہا، آوارہ اور عیاش لوگ ہوں گے، جب اس کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے تب دیکھا جائے گا۔ تقریباً 15 منٹ تک دونوں کاریں آگے پیچھے دوڑتی رہیں، پھر ایک موڑ سے اچانک ہی دوسری کار نکل آئی، وہ آزوری کی کار سے آگے جانے لگی، یعنی اب پیچھے بھی ایک کار تھی اور آگے بھی ایک کار تھی۔ علی نے مجھے مخاطب کیا، پاپا آپ ہمارے پاس آ جائیں، یہاں کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ گڑبڑ تو شروع ہو چکی تھی، آگے جانے والی کار نے گھوم کر شیوانی کی کار کو روک لیا تھا، پیچھے والی گاڑی قریب آ کر رک گئی تھی۔ ان گاڑیوں سے مسلح افراد باہر نکل رہے تھے، ان میں سے ایک بوڑھا نہتا تھا، وہ کار کے پاس آ کر اس کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، بیٹی باہر آ جاؤ، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، یہ سب تمہارے دشمن ہیں، مجھے تم سے چند باتیں کرنے کے لیے یہاں لائے ہیں۔ آزوری دروازہ کھول کر باہر آ گئی، آس پاس کھڑے ہوئے افراد کو دیکھنے لگی۔ میں نے آزوری سے پوچھا، کیا تم ان لوگوں کو جانتی ہو؟ اس نے کہا، ہاں، ان میں سے ایک کلکتہ کا بہت بڑا بدماش ہے، چھوٹے بڑے پولیس افسران اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اور وہ جو دوسرا شخص دھوتی اور کرتا پہنے ہوئے ہے وہ بہت ہی دولت مند ہے، اس نے مجھے لاکھوں روپے میں خریدنا چاہا تھا۔ یوگیش اور سول ہنٹر نے اس کی بڑی بے عزتی کی تھی، وہ دونوں مجھے تحفظ دیتے رہے ہیں۔ شیوانی نے کہا، پاپا یہ لوگ آزوری کے دشمن ہیں، اسے نقصان پہنچائیں گے تو مجھے اور آپ کے پوتے کو نقصان پہنچے گا، تم فکر نہ کرو، ہم دیکھتے ہیں ان سے کیسے نجات مل سکتی ہے۔ وہ بوڑھا جو دروازہ کھولنے کے بعد آزوری سے بات کر رہا تھا، اس نے پھر کہا، یہ لوگ تم سے بات نہیں کریں گے، اپنی آواز نہیں سنائیں گے، یہ جانتے ہیں کہ تمہارے آتما شکتی جانے والے ان کے اندر پہنچ کر ان کو بے بس کر دیں گے، اس لیے یہ سب خاموش ہیں، مجھے بولنے کے لیے یہاں لائے ہیں۔ وہ دھوتی کرتے والا دولت مند ایک کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا، پھر اس نے وہ کاغذ اس بوڑھے کی طرف بڑھا دیا۔ وہ اسے پڑھتے ہوئے بولا، یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس کوئی بچہ نہیں تھا، پھر یہ بچہ کہاں سے لا رہی ہے اور اسے کہاں لے جا رہی ہے؟ شیوانی تڑپ کر کچھ کہنے والی تھی، میں نے سختی سے کہا، خبردار ایک لفظ نہ کہنا، یہاں اپنی ممتا کا اظہار نہ کرنا ورنہ بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ آزوری نے ہماری مرضی کے مطابق کہا، یہ بچہ میری سہیلی کا ہے، میرے ساتھ ہی آیا تھا، اب میں اسے اس کے گھر پہنچانے جا رہی ہوں۔ اس شخص نے پھر کاغذ پر کچھ لکھ کر کہا، اس بوڑھے نے اسے پڑھتے ہوئے کہا، یہ کہتے ہیں کہ بچے کے ماں باپ کا ایڈریس بتایا جائے، یہ خود ہی اسے وہاں پہنچا دیں گے، لیکن تمہیں ان کے ساتھ جانا ہوگا، انکار کرو گی تو تمہارے ساتھ اس بچے کو بھی گولی مار دی جائے گی۔
आजोरी उस दौलतमंद शख्स को अच्छी तरह जानती थी। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, रघुनाथ सोहाय, ना मैं मरना चाहती हूँ, ना ही इस बच्चे पर कोई आंच आने दूंगी। तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं करूंगी, मगर तुम अभी मेरी एक बात मान लो। रघुनाथ ने हाथ के इशारे से पूछा, बोलो क्या चाहती हो। मैं इस बच्चे को तुम्हारे किसी आदमी के हवाले नहीं करूंगी। आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन खुद इसे अपनी सहेली के पास पहुंचाऊंगी। तब तक ये मेरे साथ ही रहेगा। तुम मुझे जहां ले जाओगे ये भी मेरे साथ जाएगा। उसने फिर एक कागज पर कुछ लिखकर उस बूढ़े को दिया। वो उसे पढ़ते हुए बोला, ये कहते हैं तुम इन्हें बेवकूफ न समझो। तुम्हें यकीन है कि वो आत्मशक्ति जानने वाले अभी तुम्हारे पास नहीं है, तो जल्द ही पहुंच जाएंगे और तुम्हें हमसे बचा कर ले जाएंगे। हम उनका ये तरीका अच्छी तरह समझ गए हैं कि वो किसी की भी आवाज सुनकर या किसी के सामने आकर उसके अंदर घुस जाते हैं और उसे बेदस्तो पा बना देते हैं। इसीलिए हम गूंगे बन गए हैं, ना कुछ बोलेंगे और ना ही तुम्हारे उन यारों को अपनी गर्दन तक पहुंचने देंगे। आजोरी ने कहा, तुम मेरी बात को यकीन नहीं करोगे, मगर मैं सच कह रही हूँ। वो दोनों मर चुके हैं। मैं भी यारों मददगार हो गई हूँ। तुम मुझे ले चलो, कैदी बनाकर देख लो। वो अब कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। जब वो इस दुनिया में ही नहीं है तो मेरी क्या मदद करेंगे। मैं अब तुम्हारे रहमो करम पर हूँ। उसने फिर कुछ लिख कर दिया। बूढ़े ने उसे पढ़ते हुए कहा, ये कह रहे हैं कि तुम अपनी कार यहीं छोड़ दो और उनके साथ चलो। तुम रघुनाथ जी के साथ कार में बैठोगी और उस बच्चे को दूसरी कार में बिठाया जाएगा। शिवानी ने तड़प कर कहा, नहीं, मैं अपने बच्चे से अलग नहीं हो सकती। ये मेरे साथ ही रहेगा। मैं जहाँ जाऊंगी मेरे साथ साथ जाएगा। भगवान के लिए उसे मुझसे अलग ना करो। बूढ़े ने फिर एक लिखे हुए कागज को पढ़ते हुए कहा, तुम जिद करोगी, हमारी बात नहीं मानोगी तो हम इस बच्चे को यहीं गोली मार देंगे और तुम्हें ले जाएंगे। मैंने गुस्से से कहा, शिवानी, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम खामोश रहोगी, कुछ नहीं बोलोगी। अब फौरन बोलो कि वो बच्चे को दूसरी कार में लेकर जा सकते हैं। फिलहाल इन हालात से समझौता करो। वो रघुनाथ के सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं वही करूंगी जो तुम कह रहे हो। ठीक है, ये बच्चा दूसरी गाड़ी में जाएगा, लेकिन तुम इसे किसी दूसरी जगह नहीं ले जाओगे, मेरे साथ ही कैदी बनाकर रखोगे। रघुनाथ ने हाँ के अंदाज में सारी लाया। फिर शिवानी की कलाई पकड़कर उसे खींचता हुआ एक गाड़ी की तरफ जाने लगा। अदनान भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन एक गुंडे ने उसे पीछे से पकड़कर उठा लिया और दूसरी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। ऐसे वक्त उसके दिमाग में ख्यालात गुडमुड नहीं हो रहे थे। हम में से कोई भी उसके अंदर रहकर ख्यालात पढ़ सकता था और उसके जरिए मालूम कर सकता था कि वो लोग उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। वो दोनों गाड़ियां स्टार्ट होकर एक सिमत जाने लगी। ताशा मुसलसल अपने अदनान के अंदर मौजूद थी। कभी कभी अजोरी के अंदर जाकर देखती थी, फिर उसके पास वापस आ जाती थी। उसे इत्मीनान हो रहा था कि दोनों गाड़ियां एक ही सिमत में जा रही हैं और एक जगह ही पहुंचने वाली हैं। रघुनाथ अपनी कार में अजोरी के साथ जा रहा था। वो मेरी मर्जी के मुताबिक बोली, अब तो मैं तुम्हारे रहमो करम पर हूँ। मुझे जिंदा रखो या मार डालो, मुझे ये तो बता दो कहाँ ले जा रहे हो। वो उसके साथ कार की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। उसने ऊँटों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। वो बोली, मैं जानती हूँ तुम योगेश और सोलंडर से अब तक डर रहे हो। मैं कह चुकी हूँ वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। यकीन ना हो तो अभी अपने आदमियों को वहाँ भेजो। लेबॉर्ट्री की रिहाइशगाह के कमरे में उनकी लाशें मिलेंगी। रघुनाथ ने अजोरी को सोचती हुई नजरों से देखा, फिर आगे बैठे हुए ड्राइवर के शाने पर हाथ रखा। उसने गाड़ी रोक दी। पीछे सर घुमाकर अपने मालिक को देखा। वो कागज पर लिख रहा था कि अभी यहाँ से 2 आदमियों को योगेश मात्रे और सोलंडर की लेबॉर्ट्री में भेजो। हमारे आदमी वहाँ जाकर मालूम करेंगे कि वो जिंदा है या मर चुके हैं। रघुनाथ के 4 मातहत अपनी कार में बैठे हुए थे। उनमें से एक ने लिख कर पूछा, इतनी सुबह वहाँ तक जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलेगी। रघुनाथ ने फिर लिखकर कहा, गधे के बच्चे, हम अभी पीछे अजोरी की कार छोड़ कर आए हैं। वो वहाँ खड़ी हुई है, इसे लेकर जाओ। 2 मातहत फौरन ही उस कार से उतरकर चले गए। हमारे तमाम टेलीपैथी जाने वाले अलर्ट हो गए थे। कलकत्ता में बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक रखने वाले 2 जासूस मौजूद थे। वो हमारी रहनुमाई के मुताबिक उसी तरफ चले आ रहे थे जिधर वो 2 गाड़ियां शिवानी और अदनान को ले जा रही थीं। फराटू कभी अदनान और कभी शिवानी के अंदर जा आ रहा था। वो उसकी ताक में था कि मौका पाते ही अदनान को वहां से किडनैप कर लेगा। उसने सोचा न्योमी कलकत्ता में है, उससे किसी तरह काम लिया जा सकता है। मैंने पिछली शाम तकरीबन 12 घंटे पहले न्योमी को चाकू के जरिए हल्का सा कट लगाया था। वो आर्जी तौर पर ख्यालखानी से महरूम हो गई थी। उस बंगले में फर्स्ट एड बैग था। उसने फौरी तौर पर अपने जख्म की मरहम पट्टी की थी। फिर कलकत्ता पहुंचकर डॉक्टर से इलाज कराया था और इंजेक्शन लगवाया था, जिसके नतीजे में वो 8 घंटे के बाद ही दिमागी तवानाई हासिल कर चुकी थी। अब उसके दिमाग में भी कोई नहीं आ सकता था। हमने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी तवानाई हासिल कर लेगी। मैं, अल्पा और अली अपने पोते की तरफ तवज्जो दे रहे थे। शिवानी, अदनान, योगेश मात्रे और सोलंडर के सिलसिले में इस कदर मसरूफियत रही थी कि हम किसी दूसरी तरफ तवज्जो ना दे सके।
हमारे दूसरे टेलीपैथी जानने वाले कभी कभी नियोमी के दिमाग में जाते थे, फिर उसकी दिमागी कमजोरी समझ लेने के बाद वापिस चले आते थे।